السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، آمین۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درم برم ہو جاتی ہے، جس کے قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں دنیا کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آخرت کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیطان کا لفظ قرآن پاک میں 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو ساتھ ہی ملائکہ کا لفظ بھی 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ موت کا لفظ قرآن پاک میں 145 مرتبہ آیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی زندگی کا لفظ بھی 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نفع فساد کا لفظ بھی قرآن پاک میں 50 مرتبہ آیا ہے۔ اجر و فضل کا لفظ بھی قرآن پاک میں 108 مرتبہ آیا ہے۔ کفر کا لفظ قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایمان کا لفظ بھی قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے۔ شہر کا لفظ قرآن پاک میں 12 مرتبہ آیا ہے، کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اور یوم کا لفظ قرآن پاک میں 360 مرتبہ آیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل داخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا صحرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر جاتا ہے، جو امریکہ کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کو کمپیوٹر پر چلانے کے بعد قرآن پاک کی کوئی آیات ان الفاظ و حروف میں کوئی طلب تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک سکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن کریم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ قرآن پاک میں 19 کا لفظ صرف سورۃ المدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنم پر ہم نے صرف 19 محافظ کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی نظام سے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا اس کا تعلق بھی قرآن پاک کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ اسم پورے قرآن پاک میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں، وہ یکتا ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورۃ النمل میں آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حساب قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور یہیں سے 19 والے حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں، اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں۔
لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب سورۃ العلق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 314 ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورۃ النصر ہے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی بھی 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی۔ آج کے دور میں جبکہ سائنس کو خود پر بڑا ناز ہے، یہی ایک مرتبہ قرآن پاک پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنس دان اور ہر خاص و عام مومن سب ہی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہو گئی، لیکن 1400 سال پہلے اس کا تصور بھی محال ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایک جیسا شہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا۔